وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ الفاتحہ۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ صلی اللہ علی النبی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا مکی یا مدنی یا عربی یا قرشی ہاشمی یا مطلبی یا رسول اللہ۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ تمام اسلام بھائی اپنی اپنی جگہوں پر ہی تشریف فرما رہے ہیں اور کوشش کریں کہ جو کالی پٹی ہے صف کی اس پر ہی رہا جائے تاکہ بعد میں مغرب میں نماز صفیں بنانے میں آسانی ہو۔ نماز مغرب کی نیت بھی کر لی جائے، نماز مغرب کے انتظار کی بھی نیت کر لیں تو فضیلت ہم سنتے ہیں کہ گویا ایسا ہے جیسے وہ نماز میں ہے۔ ریلوے اسٹیشن پر مسافروں کا رش تھا، ٹرین کی روانگی تھی۔ ایک صاحب اپنے 4 بچوں کے ساتھ ٹرین میں سوار ہوئے اور اپنا جو بوگی تھی اس میں سیٹ پر جب وہ پہنچے تو وہ صاحب کھڑکی کی طرف بیٹھ گئے، جبکہ بچے جو ہے وہ سیٹوں پر تھے۔ وہ صاحب جو بیٹھے تھے وہ کھڑکی کی طرف چہرہ کیے باہر دیکھنے لگے۔ اب بچے بچے ہی ہوتے ہیں، وہ شرارتیں کرنے لگے۔ دیگر پیسنجر بھی آنا شروع ہوئے۔ یہ صاحب مسلسل کھڑکی پر چہرہ کیے باہر کے طرف دیکھ رہے تھے۔ اب جو مسافر تھے وہ بچوں سے پریشان ہونے لگے، کیونکہ کوئی بچہ اوپر چڑھتا تو کوئی اس کو نیچے کھینچتا تو کوئی اس کو دھکا دیتا۔ اب چونکہ رش بڑھ گیا تھا، لیکن لوگوں نے یہ دیکھا کہ یہ جو مسافر ہے یہ اپنے بچوں کی طرف بالکل متوجہ نہیں، باہر ہی دیکھ رہا ہے۔ تو آپس میں وہ کچھ نہ کچھ کانا پھوسی کرنے لگے کہ کیسا شخص ہے، اپنے بچوں کو نہیں دیکھ رہا، بچے اتنی شرارت کر رہے ہیں۔ خیر ٹرین چل پڑی۔ وہ شخص اسی طرح ہی باہر چہرہ کیے باہر کے منظر دیکھ رہا تھا۔ ٹرین چل رہی تھی، وہ بچے شرارت کر رہے تھے، کافی پریشان ہو رہے تھے لوگ۔ آخر ایک صاحب سے رہا نہیں گیا اور آگے بڑھ کر اس شخص کا کندھا پکڑ کر ہلایا کہ بھائی اپنے بچوں کو تو سنبھالو، پوری بوگی کو پریشان کیا ہوا ہے، آپ باہر ہی دیکھے جا رہے ہو۔ یوں کر کے اس کو تھوڑا سا ہلایا، تو جیسے ہی ہلایا تو اس نے جب چہرہ ادھر دیکھا تو وہ آنسوؤں سے رو رہا تھا۔ اب اس شخص نے جب اس طرح سے معاملہ دیکھا تو سیریس ہو گیا اور بہت محبت سے اس کے پاس بیٹھا، اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا
اور کہنے کا خیریت کیا ہو گیا؟ تو وہ شخص روتے ہوئے کہنے لگا کہ اصل میں یہ جو بچے ہیں ان کی ماں پنجاب میں زیر علاج تھی، آج صبح اس کا انتقال ہو گیا ہے، میں ان بچوں کو اب ان کی ماں کی میت پر لے کر جا رہا ہوں، میرے اندر اتنی ہمت نہیں، میں نے بچوں کو بتایا نہیں ہے۔ اب جیسے یہ بات سنی تو سارے کے سارے جو ہے وہ اس معاملے میں سنجیدہ ہو گئے، اور اب تھوڑی دیر پہلے جو بچوں کو کسی طرح سے ڈانٹ رہے تھے، جھڑک رہے تھے، لیکن اب جو ہے وہ بچوں پر پیار اور محبت کا معاملہ کرنے لگے۔ تو پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، معاشرے کی جو تباہ کاریاں ہیں اس وقت، جو اگر ہم دیکھیں کہ تعلقات کی جو کمزوریاں ہیں، خاندانوں کے ٹوٹنے کے جو معاملات ہیں، میاں بیوی کے جو آپس کی مس انڈرسٹینڈنگ ہے، تاجروں کا ایک مارکیٹ میں رہ کر آپس میں انڈرسٹینڈنگ کا نہ ہونا دیکھا جا رہا ہے، دوستوں کا آپس میں جو ملنا جلنا تھا یکدم سے چھوٹنا نظر آتا ہے، اس میں ایک بہت بڑی جو اس کی بیماری ہے یہ بدگمانی بھی ہے، کہ اپنے طور پر خیال کر لینا، اپنے طور پر معاملات کو گیس کر لینا کہ جناب یہ یوں کرتا ہے، یہ یوں کرتا ہے، یہ جلتا ہے، یہ جناب مجھے نیچا دکھانا چاہتا ہے، مجھے یوں کرنا چاہتا ہے، میرے خلاف ہے، میرے خلاف سازشیں کر رہے ہیں۔ تو یہ وہ آفتیں ہیں جس نے آج معاشرے میں گھر کے گھر تباہ کر رکھے، ماں باپ اولاد کے حوالے سے، اولاد ماں باپ کے حوالے سے عجیب و غریب کشمکش کا سلسلہ ہے۔ اسلام اپنے ماننے والوں کو جو تعلیم و تربیت دیتا ہے، اور ماشاءاللہ جو ایک یہاں پر بھی ایک ماحول بنتا ہے کہ یہ باطنی امراض میں سے ہے، دنیاوی جو مسائل ہوتے ہیں، دنیاوی بیماریاں بڑھتی ہیں، جیسے اگر کسی کی انگلی میں کٹ لگ جائے تو وہ بھی اس کا بھی وہ علاج کرتا ہے، کیونکہ یہ کٹ جو ہے اگر یہ اس میں ڈاکٹر کے پاس لے جاتا ہے، ڈاکٹر کہتا ہے بھائی کھٹی چیزیں کھانا چھوڑ دیں، پانی لگانا نہیں لگنا چاہیے ورنہ یہ زخم پک جائے گا، انگلی سڑ جائے گی۔ لیکن اگر یہ امراض بڑھتے ہیں تو امیر علیہ السلام بڑی خوبصورت بات فرماتے ہیں کہ یہ جو جسمانی امراض ہے نا، یہ جسمانی امراض اگر بڑھتے بھی ہیں تو زیادہ سے زیادہ اس کی وجہ سے بندے کی جان جائے گی، اس سے بڑا لاس نہیں ہوگا۔ کوئی بھی جسمانی مرض بڑھ جائے کیا لاس ہوگا؟ زیادہ سے زیادہ بندے کی جان جائے گی، اور تو اس سے بڑا لاس تو نہیں ہوگا۔ لیکن یہ جو باطنی امراض ہوتے ہیں، یہ باطنی امراض بندے کا ایمان ضائع کر دیتے ہیں، یہ بڑے خطرناک ہوتے ہیں۔ تو ان کو پہچاننا اور جب اگر یہ مرض کچھ نظر آئے تو اس کا علاج کرنا، یہ بڑی اہمیت ہے، اس کی بڑی ضرورت ہے اس کی۔ اور اگر یہ چیزیں انسان سمجھ لے کہ یار یہ ہے، شیطان اس میں کام دکھاتا ہے، نفرت، شیطان کا کام ہی نفرتیں کرانا ہے، شیطان کا کام ہی جھگڑے کرانا ہے۔ تو جب یہ ذہن ہو کہ یار شیطان جھگڑا کراتا ہے، شیطان نفرتیں دلاتا ہے، تو جیسے ہی کسی کے متعلق ایسی بات آئے تو اب کرنا کیا ہے؟ تو پھر دین ہمارا سکھاتا ہے کہ آپ حسن ظن کریں، اچھا سوچیں، نہیں ایسا نہیں ہوگا۔ اب کسی کو اگر فون کیا، فون اٹینڈ نہیں ہوا، فوراً کیا جاتا ہے، دیکھا میرا فون نہیں اٹھایا نا، دیکھ سب دیکھ رہا ہوگا۔ بھئی آپ کو کیسے پتا چلا؟ آپ کو کیسے پتا چلا کہ وہ آپ کا نمبر دیکھ رہا ہے؟ آپ کو کیسے پتا چلا کہ یہ جناب آپ کا نمبر دیکھ رہا ہے؟ وہ یہ بھی تو ہو سکتا ہے وہ موبائل بھول گیا ہو سکتا ہے سائلنٹ ہو سکتا ہے اس کا موبائل چوری ہو گیا ہو، کچھ بھی تو ہو سکتا ہے نا۔ تو ہم اس طرف کیوں نہیں سوچتے؟ گھر میں گئے اور گھر میں اگر کسی کو بلایا کہ بھائی ابو کو بھیجیں، اور بچے نے آ کر کہا کہ ابو نہیں ہے، یار دیکھا باہر موٹر سائیکل کھڑی ہے، بس کیا کریں، پیسے لینے تھے نا، یہ تھوڑی دیکھے گا، یہ تھوڑی میرا جواب دے گا۔ تو یہ چیزیں جو ہیں یہ انسان کے اندر اور دوریاں پیدا کرتی ہیں، اور زیادہ نفرتیں پیدا ہوتی ہیں۔ اب اس کے اگینسٹ میں اگر یہی سوچے کہ اچھا کسی کے ساتھ چلے گئے ہوں گے،
اور بارہا ایسا ہوتا ہے، بارہا ایسا ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں نا کہ ناک کٹتی ہے ہماری جب پتہ چلتا ہے کہ یار یہ تو یوں نہیں تھا، یوں تھا، میں تو خامخواہ غلط سوچ رہا تھا، میں تو خامخواہ یہ کر رہا تھا۔ اگر انسان اپنی سوچ بناتا ہے اچھا سوچنے کے لیے، برا نہ سوچے، بلکہ نگران شورا نے بڑا خوبصورت بیان کیا تھا ایک مرتبہ کہ اگر، اور بلکہ اس کو لکھیں کہیں آپ، بہت کام آئے گی، اگر آپ اپنی زندگی پرسکون گزارنا چاہتے ہیں، آپ اپنی زندگی پرسکون گزارنا چاہتے ہیں تو اپنے آپ کو حسن ظن کا عادی بنائیں۔ بڑی بڑی زبردست بات ہے۔ کوئی خلاف کرے بھی، کوئی خلاف کرے بھی، آپ اچھا سوچیں، وہ بیوقوف بنا رہے تو بن جائے بھائی۔ امیر سنت کی جو فیضان سنت میں آپ نے ایک بڑا خوبصورت واقعہ لکھا تھا سمجھانے کے لیے کہ ڈاکوؤں کا ایک جماعت جو ہے وہ ڈاکہ ڈالنے کی غرض سے کہیں نکلی ہوئی تھی۔ اب سفر کرتے کرتے تھوڑے سے ویرانے میں ایک ہوٹل نظر آیا، تو ڈاکوؤں کا سردار اپنے ساتھیوں سے کہنے لگا آؤ یار اس کو بیوقوف بناتے ہیں۔ اب یہ تھوڑا سا اپنے آپ کو سیٹ کر کے ہوٹل میں داخل ہوئے اور یہ ظاہر کیا کہ یہ اللہ کی راہ میں نکلے ہوئے ہیں۔ اب جب ہوٹل کا مالک شریف آدمی تھا، اس نے دیکھا کہ یار یہ اللہ کی راہ میں نکلے، تو بڑی آؤ بھگت کی اور اچھے انداز سے بٹھایا اور کھانا وانا پیش کیا۔ تو کھانا کھاتے کھاتے ڈاکوؤں کی نظر ایک بچے پہ پڑی جو زمین پر پڑا ہوا تھا۔ تو سردار نے پوچھا ہوٹل کے مالک سے کہ بھئی کون ہے؟ تو ہوٹل کا مالک کہنے لگا کافی عرصے میرا بیٹا ہے، کافی عرصے سے بیمار ہے، اتنا کمزور ہو گیا کہ اٹھ ہی نہیں پاتا ہے، آپ لوگ اللہ کی راہ میں نکلے ہیں تو ذرا اس کے لیے دعا کرنا اس کے لیے۔ خیر کھانا وانا کھا کر اس نے بھی بڑی آؤ بھگت کی، پیسے ویسے بھی نہیں لیے یا کم لیے، اس طرح سے اس کو روانہ کیا۔ باہر نکل کر وہ ہنسنے لگے کہ دیکھو کیسا بیوقوف بنایا ہے، کیسا بیوقوف بنایا ہے۔ یوں کرتے کرتے وہ نکل گئے۔ کچھ عرصے ڈاکے واکے ڈال کے جب واپسی ہونے لگی تو واپسی میں پھر وہ سرداروں کو یاد آیا، تو ساتھیوں کا یار چلے اس کے پاس، پہلے تو بڑی اس نے آؤ بھگت کی تھی۔ اب جیسے ہی دوبارہ یہ پہنچے تو اس نے جب ہوٹل کے مالک نے ان کو دیکھا تو ارے آئیے 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 آئیے، پہلے سے اچھی ان کی خدمت کی، پہلے سے اچھا ویلکم کیا، پہلے سے اچھا کھانا دیا، پہلے سے اچھا مان دیا۔ خیر ڈاکوؤں کے سردار اور ڈاکو سارے کھانے لگے۔ تو کھاتے کھاتے اچانک ایک بچے کو دیکھا جو دوڑتا ہوا جا رہا تھا۔ تو سردار نے اس ہوٹل کے مالک سے پوچھا بھئی کون ہے یہ؟ کہا حضرت یہ تو بس آپ لوگوں کی برکت ہے۔ ہماری برکت ہے؟ کہ آپ کو یاد ہے آپ پچھلی بار جب آئے تھے یہ پڑا ہوا تھا، تو کئی مہینوں سے بیمار تھا، آپ جب کھانا کھا کر گئے تو میں نے دل میں سوچا کہ آپ اللہ کی راہ میں نکلے ہیں، آپ نیک لوگ ہیں، تو آپ نے جو بچا ہوا کھانا جو چھوڑا تھا نا وہ میں اس نیت سے اس کو کھلایا تھا، اور آپ جو پانی پی کر جو آپ نے چھوڑا تھا پیا ہوا پانی، تو میں اس پانی سے اس کی مالش کرتا تھا۔ اللہ پاک نے بس آپ لوگوں کی برکت سے اس کو شفا دیتی۔ اب سوچے تھوڑی دیر کے لیے یہ تو ڈاکو تھے، یہ ڈاکو تو اس کا بیوقوف بنا رہے تھے اس کو، لیکن اس نے اچھا سوچ کر جو ہے وہ اپنا کام تو نکال لیا۔ تو ہمیں اچھا سوچنے میں جاتا کیا بھائی؟ اگر ہم ٹینشن فری ہو جائیں، ایزی ہو جائیں، اور ہم مطلب ایک زندگی پرسکون گزارنے میں کامیاب ہو جائے تو یہ ہمارے لیے اچھا نہیں ہے؟ کہ کوئی بھی ذرا سی آ کر ہم کو پھونک مارے تو ہم ایک دم سے ہوئے ایسا کر دیا اس نے، ہاں میں تو جانتا ہوں یہ تو جب سے آیا ہے، یہ تو جب سے آیا ہے، جب سے مطلب وہ ہم میرے خلاف سازشیں کر رہا ہے، یہ جب سے آیا اس نے جناب مجھے گھٹانے کی کوشش کی ہے۔ نہ نہ نہ، عزت ذلت رب تعالیٰ کے دستے قدرت میں، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ۔ تو یوں مطلب انسان اگر اپنے معاملات کو چیک کرے، غور کرے، تو بڑی پازیٹیو پرسکون زندگی گزار سکتا ہے۔ اور دوسری بات جو میں نے کہا نگران شورا نے فرمائی کہ حسن ظن میں کوئی شر نہیں، حسن ظن میں کوئی شر نہیں، اور بدگمانی میں کوئی خیر نہیں، بدگمانی میں کوئی خیر نہیں، اور حسن ظن اچھا سوچنے میں کوئی جائے گا ہی نہیں۔
اچھا سوچنے میں جائے گا نہیں. اور یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں، اگر کوئی ایسی بات ہو تو کسی سے پوچھ لیا، بات کر لیں ڈائریکٹلی. ہم وایا کسی سے اس سے پوچھتے، میں ڈائریکٹلی پوچھ لینا اس سے، یار کیا مسئلہ ہے، ڈائریکٹلی پوچھ لیں کہ مسئلہ کیا ہے بھائی، کیوں آپ اس طرح سے ناراض ہیں. تو بہرحال اللہ پاک ہمیں اچھے لوگوں کی اچھی صحبت نصیب فرمائے، اور ہم ایسی معاملات میں، کیونکہ ظاہر ہے یہ اس کا بھی ایک میڈیا کا بڑا اثر ہے پیارے اسلام بھائی، مدنی چینل کے ناظرین. یہ جو ہم احتیاط نہ کریں، اور جو یہ فلمیں ڈرامے ان کی کیا ہوتا ہے کہ ان کی اسٹوریوں میں تھوڑا انٹرسٹ پیدا کرنے کے لیے یہی مرچ مسالہ لگایا جاتا ہے، اور جو بھی دیکھتا ہے تو ذہنی طور پر وہ منتشر ہی ہو جاتا ہے. وہ یہی دیکھتا ہے کہ فلاں جو اسٹوری میں جس کے ساتھ جو ہوا تھا نا، میرے ساتھ بھی وہ، تو ضروری تھوڑی ہے بھائی. تو ہم مطلب اس طرف ہی سوچنے لگ جاتے ہیں، اور نتیجہ یعنی ہمارا جو گھر سجایا گھر ہے نا، یہی بدگمانیوں کی نظر ہو جاتا ہے. وہ خاندان جو آپس میں مل جل کر رہتے تھے، مثالیں دی جاتی تھی کہ یار دیکھو ماشاءاللہ 5 بھائی ہیں، 7 بھائی ہیں، لیکن یہ کیسا ان کا ایکا ہے، کس طرح سے رہتے ہیں. تو یوں کہیں پر بھی ہو، اداروں میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے. اداروں میں بھی اگر کوئی ایسی بات پیدا ہو جائے اسٹاف میں آپس میں، تو دیکھا ہی جاتا ہے کہ پھر ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جاتا ہے. تو زندگی گزارنی ہے، پرسکون گزارنی ہے، اپنے آپ کو حسن ظن کا عادی بنائیں، اور انشاءاللہ اگر یہ انداز اختیار کریں گے تو فائدہ ہوگا. اور پھر اس کے کئی علاج الحمدللہ. نگران شورا کا ایک بڑا خوبصورت بیان ہے، اور بارہا امیر اہل سنت اس کی ترغیب بھی دلاتے ہیں. بدگمانی، نام ہی اس رسالے کا نام بدگمانی، اس رسالے کو پڑھیں، کیسے پیدا ہوتی، کیسے علاج ہوگا، سب لکھا ہے. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. نویت سنت الاعتکاف. فرمان آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، مسلمان جب تک مجھ پر درود پاک پڑھتا رہتا ہے، فرشتے اس پر رحمتیں بھیجتے رہتے ہیں. اب بندے کی مرضی ہے کم پڑھے یا زیادہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. دعائے رمضان. اللہم سلمنی من رمضان وسلم رمضان لی وتسلمہ منی متقبلا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. چودہ سو سینتالیس ہجری کے رمضان الکریم کی آج 26ویں روزے کی عصر کی نماز کے بعد عاشقان رمضان، عاشقان اعتکاف، معتکفین عالمی مدنی مرکز فضائل مدینہ کراچی جمع ہیں. مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے. اب سوالات کیجیے، ہر سوال کا جواب وہ بھی بالصواب یعنی درست دے پاؤں ضروری نہیں، بند پڑا عرض کرنے کی کوشش کی جائے گی. بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں انشاءاللہ. بھول ہونے کی صورت پہ انشاءاللہ قبول کرتا پائیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. مجھے ابھی یہ بڑا ایک خوبصورت اور منفرد تحفہ ملا ہے. جناب حضرت الیاس قادری صاحب کے جو مکتوبات ہیں ان کو انہوں نے اکٹھا کیا ایک جگہ پہ، اور پتہ مجھے چلا ہے کہ اب 26 رمضان کو اس کی لانچ ہے انشاءاللہ. مجھے یہ نسخہ ملا ہے، بڑے ہم خوش نصیبوں میں سے ہیں.
کہ جب اللہ کا کوئی نام لے، رسول پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی ذکر کرے، تو وہ ہمیں اس قابل سمجھے کہ ہمارے پاس وہ ہمارے گناہ گار ہاتھوں میں وہ نسخے آئیں، وہ الفاظ آئیں، وہ پیغام آئے، تو بڑی خوش نصیبی ہے کہ آپ اس قابل اللہ نے بنایا کہ آپ کو ملا، تو مجھے ملا ہی ہے۔ اور میں انشاءاللہ، میرا تو پورا ارادہ ہے کہ رمضان کے بیچ میں ہی اس کو، اب میں جتنے بھی دن رہ گئے ہیں اس کو میں ختم کروں گا پڑھ کے۔ اور جن کے بارے میں لکھی ہوئی ہے، میں ان کے بارے میں کیا کہوں، وہ تو ہستی ایسی ہیں، تو ہم تو ان سے رہنمائی لیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کو زندگی دے، صحت دے۔ 26 رمضان جو مولانا الیاس قادری صاحب کی سالگرہ کا دن ہے، اس پہ مولانا الیاس قادری صاحب کو اور ان کے تمام رفقا کار کو سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ میں ان کی شجرکاری میں بھی گیا ہوں، لوگوں کو ہیلتھ کی فیسلٹی دے رہے ہیں، ان میں بھی میں گیا ہوں، تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کی عوام کے لیے خدمات ہمیشہ لوگ یاد رکھیں گے۔ میں تہ دل کی گہرائیوں سے امیر اہل سنت مولانا الیاس قادری صاحب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اس کی سالگرہ کی۔ اور یہاں پہ میں بتاتا چلوں کہ مولانا صاحب کی سربراہی میں کرونا کے دنوں میں ہمیں 72,000 کے قریب بلڈ بیگ دیے گئے، جس کی وجہ سے ان بچوں کی تھیلیسیمیا کے جانیں بچی اور ان کو ہم نے بر وقت خون سپلائی کیا۔ حضرت مولانا الیاس قادری صاحب جو بانی دعوت اسلامی ہے، ان کے ولادت کے دن پر ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور ان کو ان کی جتنے بھی دعوت اسلامی میں شعبہ جات ہیں ان کو بڑے اچھے احسن طریقے سے جو وہ چلا رہے ہیں، ان کی انتہائی کامیابی پر میں ان کو مبارکباد دیتا ہوں کہ انہوں نے ایک ایسا پلیٹ فارم جو ہے وہ مسلمانوں کو فراہم کیا جس پر پوری دنیا میں جو ہے وہ موقع ملا، جہاں پہ لوگوں کو دین سیکھنے کا، دین اسلام سیکھنے کا۔ بہت بہت شکریہ، بھلے جذبات آپ نے بیان فرمائے۔ اللہ کریم آپ سب کو دونوں جہاں کی بھلائیاں نصیب فرمائے۔ میرا نام محمد ارسلان اختاری ہے۔ میرا سوال ہے کہ لوگوں میں یہ مشہور ہے کہ میری عمر بھی آپ کو لگ جائے، کیا یہ کہہ سکتے ہیں؟ ایسا کہنا کیسا؟ میرے لیے کامیابی کی دعا فرما دیجیے اور میرے والدین کے لیے خصوصی مغفرت کی دعا فرما دیجیے۔ جزاک اللہ خیرہ۔ وہی کوئی حرج نہیں کہنے میں۔ آدم علیہ السلام کا واقعہ بہت پیارا واقعہ جی۔ دادا جان امیر اہل سنت ہمیں دین سکھاتے ہیں، ہماری حوصلہ افزائی اور رہنمائی فرماتے ہیں، اتنا وقت ہمیں دیتے ہیں، لیکن ہم تو اپنے اتنے عظیم محسن کو تحفہ بھی نہیں پیش کر سکے۔ ایک تحفہ ہے دادا جان۔ وہ کیا؟ دادا جان بات تو سمجھ آ رہی ہے۔ پیارے امیر اہل سنت، ہمارے پاس ایک تحفہ ہے، امید ہے آپ کو پسند آئے گا۔ پیارے امیر اہل سنت، ہمارے پاس کوئی نیکی تو نہیں، البتہ ہمارے پاس وہ خوشی ہے جو آپ کو ہماری ویڈیوز سے حاصل ہوتی ہے، حمزہ AI کارٹون سیریز، جو کہ آپ کی خوشی کا ذریعہ بنتی ہے۔ الحمدللہ۔ اور جب آپ ہماری ویڈیوز دیکھ کر خوش ہوتے ہیں تو دیگر مسلمان یعنی آپ کے مریدین، طالبین، محبین، حاضرین اور مدنی چینل اور سوشل میڈیا پر لاکھوں لاکھ ناظرین اور سامعین بھی خوش ہوتے ہوں گے۔ سوال یہ ہے کہ کیا یہ خوشی ثواب کا ذریعہ بن سکتی ہے، اور کیا یہ ثواب ایصال کیا جا سکتا ہے؟ دادا جان، سوال کا جواب لینے سے پہلے وہ کتاب کے بارے میں بھی تو بتا دیجئے۔ او ہاں، میں تو بھول ہی گیا۔ مدنی چینل کے ناظرین، معاشرے میں بہت سی ایسی چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں جنہیں ہم عموماً نظر انداز کر دیتے ہیں، حالانکہ یہی باتیں پورے معاشرے پر گہرا اثر ڈالتی ہیں۔ یعنی ہم تو یہ بھی نہیں جانتے کہ ہم کن باتوں سے بے خبر ہیں۔ جی صحیح کہا آپ نے۔ اگر آپ بھی
ऐसी कीमती बातें जानना चाहते हैं तो 430 सफ़हात पर मुश्तमिल किताब मकतूबात अमीर अहले सुन्नत को जरूर पढ़िए। इस किताब में अमीर अहले सुन्नत के मुख्तलिफ मौके पर लिखे गए मकतूबात का मजमुआ है। ये किताब ना सिर्फ आपकी अपनी इस्लाह में मदद देगी बल्कि आपको दूसरों की भलाई और इस्लाह की कोशिश के अजीम मकसद में भी शामिल होने का जज्बा देगी। आप ये किताब मकतबतुल मदीना की किसी भी ब्रांच से हदियतन तलब फरमाएं या ऑनलाइन ऑर्डर के लिए इस नंबर पर राब्ता कीजिए। माशाअल्लाह, सुना आपने इनको जो खुशी की इन्होंने जो चेन बनाई, सारी दुनिया को लपेट उस चेन में ले लिया इन्होंने। अब उस खुशी को इसाले स्वाब उन्हें खुद वजाहत कर दी कि हम तो जनरेट हैं। तो हमजा आपको और आपके दादा को तो सवाब मिला नहीं ना, क्योंकि आपका तो वजूद ही नहीं है दुनिया में। तो जब सवाब मिला नहीं तो इसाल करेंगे क्या? हाँ, अगर किसी मुसलमान के दिल में खुशी किसी मुसलमान ने दाखिल की और अब उसको जो सवाब उस खुशी का मिला, जबकि उसने सवाब के नियत से दाखिल की हो, कोई जाती मफाद ना हो, तो अब वो मिले हुए सवाब का इसाले सवाब कर सकता है। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम, अच्छा वो जो कहा था कि आपको मेरी उम्र लग जाए, वो जो कहते हैं, तो ये वजाहत कर दूँ, इसमें हौसला बड़ा होना चाहिए। अगर उम्र लग गई किसी को और अपनी उम्र माइनस हो गई तो ये समझाने के लिए अर्ज कर रहा हूँ। और ज़िम्न में एक वाकया पेश करता हूँ। हाँ, इसमें एक और वाकया पेश करता हूँ। हमारे एक इस्लामी भाई है, शायद हो सकता है वो सुन रहे हो। मुझे एक बार उन्होंने देखा कि नज़ला हो गया था, तो उनको बड़ा रहम आया मुझ पर। वो शायद मदनी मुज़ाकरा ही होगा। तो उसने कहा कि मैंने दिल में दुआ की कि इनका नज़ला मुझे मिल जाए। तो मुझे नज़ला शुरू हो गया। उन्होंने मतलब यानी लाइव कहा था, मदनी मुज़ाकरा खुसूसी जो होता है ग़ालिबन उसमें कहा था। खैर, तो यूँ उम्र लग सकती है, उम्र लग जाए मेरी, तो ये कहते हुए थोड़ा सोच समझ के, तो हज़रत सैयदना दाऊद अला नबीना अलैहिस्सलाम की उम्र मुबारक 65 साल 65 ईयर्स मुकर्रर नहीं हुई थी, बल्कि 60 साल मुकर्रर थी। तो आदम अलैहिस्सलाम ने मजीद 40 साल अपनी उम्र के दिए। चुनांचे इसके मुताल्लिक़ हदीस पाक में हज़रत सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब अल्लाह पाक ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया तो उनकी पुश्त से ता क़यामत पैदा होने वाली औलाद को हज़रत आदम पर पेश किया। वो बोले, ए रब, ये कौन है? फरमाया, तुम्हारी औलाद। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने उनमें से एक शख्स को देखा कि जिसकी आंखों के दरमियान की चमक आपको पसंद आई। एक शख्स को देखा, उसकी आंखों की चमक आपको पसंद आई। अर्ज की, ए रब, ये कौन है? फरमाया, दाऊद। अर्ज की, ए रब, इनकी उम्र कितनी मुकर्रर फरमाइए? फरमाया, 60 साल 60 ईयर्स। अर्ज की, मौला, मेरी उम्र में से 40 साल इनकी उम्र बढ़ा दे। जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम की उम्र मुबारक 40 साल के अलावा पूरी हुई तो उनकी खिदमत में मलकुल मौत हाजिर हुए। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, क्या अभी मेरी उम्र के 40 साल बाकी नहीं? अर्ज की वो आप अपने फर्जंद दाऊद को ना दे चुके? तो हदीस पाक
کا حوالہ ہے سنن الترمذی حدیث نمبر 3076. تو اس حدیث پاک کے تحت حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان رحمۃ اللہ علیہ تحریر فرماتے ہیں آدم علیہ السلام کی عمر 1000 سال تھی. آپ نے عرض کیا کہ میری عمر 960 سال کر دے، اور داؤد علیہ السلام کی عمر پورے 100 سال. یہ دعا رب نے قبول فرما لی. تو یوں عمر دی جا سکتی ہے اور کم ہو سکتی ہے آپ کی عمر. تو اس لیے میں نے عرض کیا کہ دینا ہو تو سوچ سمجھ کر کوئی کسی کو عمر دے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. میں ارباز خان اور جناب محمد الیاس قادری صاحب کو 26 اللہ کے پیارے پیارے سب سے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات چند بچیوں سے ہوئی جو گا رہی تھیں اور یہ کہہ رہی تھی کہ ہم تمہیں اپنی زندگی بخشتی ہیں، تم ہمیں بخشو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یوں نہ کہو بلکہ یوں کہو حیانا و ایاکم، یعنی اللہ پاک ہمیں بھی زندہ رکھے اور تمہیں بھی زندہ رکھے. حوالہ المعجم الکبیر حدیث نمبر 6666. فتح رضویہ شریف جلد 23 صفحہ 284. یعنی اپنی عمر دینے کے بجائے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیم فرمایا کہ اللہ حیانا و ایاکم، یعنی اللہ آپ کو بھی زندہ رکھے اور اللہ ہمیں بھی زندہ رکھے اور آپ کو بھی زندہ رکھے. تو یوں عمر دینے کا جہاں تک تعلق ہے کہ آپ کو میری عمر لگے، تو یہاں اس پر اس حدیث میں منع کیا گیا. تفصیل ہے اس کی. جی اچھا. اصل میں بات وہی ہے جو آپ نے ارشاد فرمائی نا، یعنی منع تو نہیں اس میں، یوں ہے کہ وہی بات ہے کہ اللہ پاک کی بارگاہ میں وہ عرض کریں کہ جو زیادہ بہتر ہو. جی جیسے کسی نے عرض کیا کہ یا اللہ مجھے بیماری دے، تکلیف دے اور صبر بھی دے، تو اس کو بھی فرمایا گیا کہ وہ عافیت طلب کرو. اس طرح کی حدیث پاک ہے کہ بیماری مانگ کر صبر نہ مانگا جائے بلکہ آفت سے مصیبت سے پناہ مانگی جائے اور اللہ پاک سے عافیت یہی سلامتی، عافیت میں سلامتی حفاظت یہ مانگی جائے. تو اس سے یہ پتہ چلا کہ اگر یہ کہتا ہے کہ تم کو میری عمر لگ جائے تو ہے تو جائز، بہتر یہ کہ نہ کہے. اگر قبول ہو گئی یہ دعا تو پھر صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. اس سوال کے ساتھ ایڈجسٹ کر لیجئے گا سارا جواب. عافیت کے ساتھ کسی کی عمر کے بڑے ہونے کے لیے دعا کریں. سامنے والے کی جو زندگی ہے اس کے لیے یہ دعا کریں کہ اللہ پاک اس کو عافیت اور خیر والی زندگی عطا فرمائے. داؤد علیہ السلام اور آدم علیہ السلام دونوں کے دونوں اللہ کے نبی ہیں، ان کی زندگی تو ساری کی ساری خیر ہی خیر ہے، اور 40 سال ان کے اگر جب ان کو لگے ہیں تو وہ ظاہر خیر والے ہی ہیں. لیکن اب ہم کسی دوسرے تھرڈ پرسن کو یہ کہیں کہ میری عمر آپ کو لگ جائے تو ہم سامنے والے کے لیے یہ دعا کریں کہ اللہ خیر والی اس کو زندگی عطا فرمائے، کیونکہ ہمیں اس کے بارے میں معلوم ہی نہیں ہے کہ اس نے آگے زندگی میں کرنا کیا ہے. تو دعا اس انداز میں کی جائے کہ اس کے لیے بھلائی طلب کی جائے. جی ہاں، وہ رسک فیکٹر بہت بڑا ہے اس میں. اگر اس کو آپ کی عمر لگ گئی اور وہ نکلا فسادی تو زیادہ زندہ رہ کر زیادہ فساد کرے گا. اللہ کریم عافیت نصیب فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. میں ارباز خان اور جناب محمد الیاس قادری صاحب کو 26 رمضان المبارک یوم ولادت باسعادت بہت بہت مبارک ہو. دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ امیر اہل سنت کو لمبی عمر عطا فرمائے اور ان کا سایہ ہم پہ جتنے بھی عالم اسلام کے لوگ ہیں ان پہ قائم رکھے. آمین ثم آمین. میں ہوں شاہد رانا. آپ کے لیے ایک بہت بڑی خوشخبری، 26 رمضان کو امیر اہل سنت کی یوم ولادت ہے. آپ کو بہت بہت مبارک ہو. اللہ اسی طرح سے ان کی عمر دراز کرے. السلام علیکم. بابا جان آپ کو سالگرہ بہت بہت مبارک ہو.
میری طرف سے، ہاشم سمرو کی طرف سے اور فاروق قریشی کی طرف سے، قریشی کی طرف سے بہت بہت مبارک ہو. اسی طرح بہاریں آتی رہے. رمضان شریف کی 26 کو امیر اہل سنت کی سالگرہ ہے. سب مسلمانوں کو، ہم سب کو بہت بہت مبارکباد. امیر اہل سنت کو 26ویں کی مبارکباد پیش کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ امیر اہل سنت کو لمبی زندگی عطا فرمائے اور ان سے اسی طرح مزید دین کا کام لے. میں مولانا محمد الیاس اتار قادری صاحب کو ان کی سالگرہ کے موقع پر دل کی عطا گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں. یہ آپ ہی کے کارہائے نمایاں ہیں کہ جنہوں نے نوجوانوں کو دین اسلام کی طرف راغب کیا. میں صرف اتنا ہی کہہ سکتا ہوں کہ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا. سب نمازوں کی پابندی کریں، سنتوں کے مطابق زندگی گزاریں، شریعت کے ماتحت سب چلیں. اللہ پاک سب کو جزائے خیر عطا فرمائے. بھلے جذبات آپ کے، بہت 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 شکریہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ تعالی علی محمد. یہ بھی بتاتا چلوں کہ 27 رمضان کو غروب آفتاب سے پہلے امیر سنت کی ولادت کا وقت 26 رمضان کو. ابھی میری ولادت کا ٹائم ہے یہ، کہ مجھے بتایا گیا تھا کہ تمہارے پیدا ہونے کے بعد 27ویں رات شروع ہوئی تھی. اصل ولادت کا ٹائم یہ ہے. دعا کریں اللہ پاک، بڑی بہن کے بقول اللہ پاک سلامت رکھے، صحت تندرستی دے، عافیت والی طویل زندگی عطا فرمائے. تو غروب آفتاب سے پہلے بھی جو دعا ہے اس میں بھی یاد رکھیے گا، ناظرین بھی یاد رکھیے گا. اللہ پاک خیر و عافیت دے. یہ ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھ ہی رہے ہیں. شاید روزانہ اپنے مرید و طالبین کے لیے اور امت کے لیے دعائیں کر ہی رہے ہیں. تو آج ہمارا بھی کام ہے، بلکہ ہمارا تو کام ہمیشہ کا ہونا چاہیے. ویسے بھی مرید کو چاہیے، محب کو چاہیے، اپنے محسن کو، اپنے مرشد کو ہمیشہ اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا چاہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. باپ جان، میرا نام فاریہ نجزا ہے. میری طرف سے آپ کو 5 قربان 1000 دوشے پیش کرتا ہوں. میرے نام میرے والدین کا دعا کیجیے گا. ہیپی برتھ ڈے مرشد آئینہ. اچھا ماشاء اللہ. ہاں وہ ڈیم تھا. اچھا ماشاء اللہ. تھینک یو ویری مچ. میرا نام عبدالقادر اتاری، خیبر پختونخوا کوہاٹ سے میرا تعلق ہے. میں 1 ماہ کے اعتکاف کے لیے فضان مدینہ میں حاضر ہوں. بعض مسجدوں میں لبان جلاتے ہیں لوگ، جس کا خوشبو جو ہے وہ روزہ داروں کے حلق میں جاتی ہے. کیا اس سے روزہ ٹوٹ جاتے ہیں یا نہیں؟ جواب ارشاد فرمائے جزاک اللہ خیرہ. لبان ہو، اگربتی ہو، عود جلاتے ہیں، یہ سب یا ویسے دھواں ہوتا ہے. اگر یہ فضا میں ہے اور سانس میں جاتا ہے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا. کوئی جان بوجھ کر قریب کر کے ارادتاً ناک میں کھینچے دھوئیں کو تو روزہ چلا جائے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. امیر سنت کا یہ مدنی مذاکرہ یوٹیوب چینل مولانا الیاس قادری اور فیس بک پر لائیو مولانا الیاس قادری کے نام سے بھی دیکھا جاتا ہے. حضور سوال یہ آیا ہے، یہ عمیر اتاری ہیں، یہ کہتے ہیں سجدہ تلاوت سارے ایک ساتھ کر سکتے ہیں یا جیسے سجدہ آئے فوراً کرنا ضروری ہے؟ نیز اگر بھول گئے تو اس کا کیا حکم ہے؟ نماز میں تو تاخیر نہیں کر سکتے. 3 آیت کی تاخیر کی اجازت ہے، ورنہ یہ کہ وہ سجدہ فوراً اس میں کرنا واجب ہے. 3 آیت کی تاخیر کی اجازت. اور باقی میں بہتر وہی ہے کہ جب آیت پڑھی کوئی رکاوٹ نہیں ہے تو سجدہ کر لے. اگر سارے سجدے پورے بعد میں کیے تب بھی جائز ہے. جان بوجھ کے اس میں تاخیر کرنا سجدے تلاوت میں نماز کے علاوہ جان بوجھ کر سجدے تلاوت کی آیت پڑھنے کے بعد تاخیر کرنا تو یہ مناسب نہیں ہے، مکروہ تنزیہ ہے، ناپسندیدہ ہے. محمد شہزاد راجپوت ہیں. سوال ان کا یہ ہے، کیا لیلۃ القدر اگر قضا نماز ادا کی جائے، یعنی کہ اس رات میں اگر قضا نماز ادا کی جائے
تو کیا پچھلی ساری نمازوں کی جو قضائیں وہ ادا ہو جائیں گی؟ جی نہیں، اگر کوئی نماز قضا کی ہے نیت کر کے باقاعدہ اس کی، تو وہی ادا ہوگی اور کوئی نماز ادا نہیں ہوگی. یہ غلط فہمیاں جمعۃ الوداع کے لیے بھی لوگ سے باتیں کر رہے ہوتے ہیں، ایسا کچھ نہیں ہے. یہ سراج حسن ہے، ان کا سوال یہ ہے کہ مسجد میں صدقہ جاریہ کی نیت سے پنکھا لگوانا کیسا؟ اگر وہ بعد میں استعمال میں نہ رہے یا خراب ہو کر انتظامیہ سے تبدیل کر دے تو کیا اس کا ثواب جاری رہے گا؟ اصل میں جو پچھلے دنوں مفتی علی اصغر صاحب نے بھی اس کو بیان کیا تھا فقہی جزیات کی روشنی میں، تو بظاہر یہی سمجھ آتا ہے کہ جب وہ استعمال میں نہیں رہا تو اب تو وہ نفع اس کا نہ رہا. لیکن اصل ایک یہاں پر دوسرا پہلو یہ ہے جس پر آپ رہنمائی فرما دیں کہ جو ثواب کا دار و مدار ہوتا ہے وہ نیت پر ہوتا ہے، اور بندہ اس کے مطابق عمل کر لے تو پھر وہ چیز ہوتی ہے. تو اب جب اس نے اسی نیت کے ساتھ لگایا تھا کہ یہ چلتا رہے اور اس کے اوپر میرے گھر والوں کو یا مجھے یا والدین جس کے لیے بھی وہ نیت کرتا ہے کہ ثواب ملتا رہے، تو اب جو اس کی ویلیڈیٹی تھی جتنے عرصے تک چلنے کی، اس کے بعد نہیں چلتا تو ایک الگ بات ہو جاتی ہے، لیکن ویسے ہی اتار لیا اس کو، حالانکہ اس کی جو چلنا چاہیے تھا وہ اس کی نیت کے مطابق آگے چلنا چاہیے تھا، تو اس کی نیت پر اس کو ثواب نہیں ملے گا. نیت کا ثواب تو ملتا ہے. اب جیسے کہ بچے کو نیک بنایا، علم پڑھایا، عالم بنایا، تو اس کو بھی صدقہ جاریہ ہی کہا گیا نا. حالانکہ وہ بچہ تو فوت ہو جائے گا، آخر فوت تو ہوا نا. تو اب یہ کہ اس سے مراد کیا صدقہ جاریہ سے یہاں پر ایک کہ وہ دعا کرے گا، جب تک زندہ رہے گا دعا کرے گا اپنے والدین کے لیے. تو یہ فوت ہونے کے بعد صدقہ جاریہ وہ ہے تو یہ جزیات کی روشنی میں یہ ہے جب تک وہ سلامت رہے گی چیز اس وقت تک اس کو ثواب ملتا رہے گا، کیونکہ وہ فائدہ ہی اسی صورت میں ہو رہا ہے. تو لوگ اس سے مختلف چیزوں سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، اور چیزیں بھی ہیں حدیث کے اندر، درخت کا لگانا ہے، قرآن پاک کا وقف کرنا ہے، کنواں کھدوانا ہے، یہ ساری چیزیں ہیں. تو مطلب یہی ہے کہ جب تک وہ چیزیں سلامت رہیں گی اس کو ثواب ملے گا، لیکن بندے کو اسی نیت کے ساتھ لگانا چاہیے کہ ہمیشہ مجھے ثواب ملتا رہے گا، تو انشاءاللہ نیت کا ثواب اسے ملے گا. نیکی کی دعوت کا کلپ وائرل کیا ہے نا، اس میں نیت کرے کہ یہ صدقہ جاریہ کے لیے میں نیت کرتا ہوں. اور نیکی کی دعوت 100%، یہ یعنی ہر بات پہ نیکی وہ لکھتے ہیں کہ صدقہ جاریہ کی نیت سے وائرل کریں، لیکن وہ بعض اوقات وہ شریعت کے مطابق وہ اس کی عبارتیں یا اس کا جو بیان وغیرہ ہوتا ہے وہ اس میں کلام ہوتا ہے. تو جو واقعی شریعت کے مطابق ہے تو وہ اگر اس نیت سے ہم جاری کریں تو اس کی لائف بہت بڑی ہے، یہ چلتا رہے گا چلتا رہے گا. تو یہ صدقہ جاریہ، ثواب جاریہ یہ بھی ہوگا. اب جس کی لائف جیسے مسجد بنا دو تو یہ تو قیامت تک مسجد ہے، اس کا ثواب بہت زیادہ. صدقہ جاریہ یہ بہت مضبوط صدقہ جاریہ ہے کہ بندہ مسجد بنا دے، مدرسہ بنا لے. تو مدرسہ بھی یعنی علم دین کا مدرسہ، وہ جس میں قرآن کریم پڑھایا جائے، حفظ کروایا جائے، علم دین پڑھایا جائے، درس نظامی کروایا جائے وغیرہ. تو اس طرح کی اگر کوئی عمارت بناتا ہے اس نیت سے تو اس کے بھی لائف ان کی بھی بڑی ہے کہ بندہ چلا جاتا ہے تو لیکن جدی پوچھتی یہ چلتا رہتا ہے. تو کام میں جو خرچ کرنا ہے تو وہ ایسا کرے کہ جس میں ثواب جاریہ اور ثواب جاری رہے، تو یہ بھی اچھا ہے. کسی نے فجر کی نماز میں جماعت میں شامل، کوئی فجر کی نماز کے لیے آیا، جماعت میں شامل ہو گیا، بعد میں یاد ہے سنتیں نہیں پڑھی، تو اب کیا نماز توڑ کر سنتیں پڑھے گا کہ نماز مکمل کرے گا؟ نماز پوری کرے گا. توڑنا بھی بلا عذر شرعی، اجازت شرعی کے بغیر نماز کو توڑ دینا یہ بھی تو گناہ ہے نا. اگر کسی کی 2 سال کی زکوٰۃ جمع ہو جائے اور وہ اسے مستحقین کو دینا چاہتا ہو مگر یہ خدشہ ہو کہ وہ اسے فوراً خرچ کر دیں گے، تو ایسی صورت میں زکوٰۃ کو قسطوں میں مستحقین کو دے سکتا ہے تاکہ ان کا گزر بسر چلتا رہے؟ اگر اس نے سال اس کا پورا ہو گیا، زکوٰۃ فرض ہو گئی، اب تو یہ بھی لازم ہے کہ یہ فوراً اس کو ادا کر دے مستحق. ہاں کوئی ایسی جگہ یہ ہے کہ جہاں اس کو مستحق ملتا ہی نہیں ہے، کس کو دے کیا کرے، تو وہ عذر کی صورت مستثنیٰ ہے.
اب 2 साल तक इसने रखी तो पहले तो इसकी तो तौबा करनी होगी ना इसको। अगर बिला वजह इसने रखी और इस खदशे के पेश नज़र इस वहम के कि जल्दी खर्च कर देगा तो भले ना खर्च कर दे, पैसे को जमा करके रखना कौन सा सवाब का काम है। अगर वाकई ऐसा लगता है बंदा कि बाज़ औक़ात होता है, मुस्तहक़ीन ऐसे होते हैं कि सारा वक्त उनको ज़रूरत पड़ती रहती है, कुछ ना कुछ उनको देना होता है, तो क्या इसके लिए ये नहीं कर सकता कि एडवांस? हाँ, एडवांस में देता रहे थोड़ा थोड़ा। जब तारीख आ गई, ज़कात फ़र्ज हो गई, जिस तारीख, जिस घंटे, जिस मिनट पर, अब तो वो ज़कात फौरी अदा करनी है, अब ताख़िर नहीं कर सकते। अहमद हैं या सवाल ये कर रहे हैं, एहराम की हालत में अगर इत्र की शीशी को हाथ में पकड़ लिया, इसकी चिकनाहट हाथ में महसूस हो तो क्या दम वाजिब होता है? खुशबू, चिकनाहट खुशबू वाली, यहाँ खुशबू का लफ्ज़ नहीं इन्होंने इस्तेमाल किया। जिस्म, वो मतलब इसमें ऐसा है कि देखने वाले अगर कम कहें कि तो मामूली लगी हुई है, मसलन यूँ कहें तो ये सदका फ़ित्र की रकम, मिक़दार, सदका फ़ित्र की मिक़दार इसको, यानी ये कफ़ारे में ये देना होगा सदका। और अगर लोग कहें कि वो इतनी सारी खुशबू, इतनी सारी खुशबू, है ना, तो देखने वाला अगर कहता है कि ये बहुत ज़्यादा है, देखने वाले कहते हैं, तो दम वाजिब होगा। एक जानवर कुर्बानी की शराइत के मुताबिक हो और वो करना भी हुदूद हरम में। आम तौर पर मस्जिदुल हराम को, जिसमें काबा है, उसको लोग हरम बोलते हैं, है तो वो भी हरम में, लेकिन वो ही हरम नहीं है, मीलों मील तक हरम फैला हुआ है। मक्का शरीफ, पूरा मक्का हरम है। अब कहीं कहीं से मक्का मुकर्रमा की तोसी हुई है, तो अब वो जो हरम की चारों तरफ हुदूद बनी हुई है, तो इस तरह मतलब हरम में कहीं भी उसको वो ज़बह करना होगा, हरम से बाहर नहीं कर सकते। सदका अपने वतन में भी दे सकता है, बाहर भी दे सकता है, हरम में अफजल है सदका देना। वो सदका जो वाजिब हुआ था उसकी बात हो रही है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। और अगर सिर्फ महक आई, उसका जिस्म नहीं लगा, चिकनाहट नहीं लगी, इत्र की महक आई सिर्फ हाथ में, ये चला दीजिए। मुर्शिद जिंदाबाद जिंदाबाद, तारीख हमारे जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, तारीख हमारे जिंदाबाद। जिसका रुखसार है पीरे अत्तार, पीरे अत्तार, दिल का शो दिल नशी जिसका गुफ्तार है पीरे अत्तार, पीरे अत्तार। मैं दुआ करती हूँ अल्लाह पाक पापा जान को दराज हमारे बहन अता फरमाए। अल्लाहुम्मा। मेरा नाम मोहम्मद इलियास है, मेरी उम्र 9 साल है, मेरी बर्थडे भी 26 रमजान है। प्यारे बरसात, हैप्पी बर्थडे टू यू। या अल्लाह पाक अमीर अहले सुन्नत को खैर आफियत वाली लंबी जिंदगी अता फरमा। खुदा मेरे मुर्शिद को आबाद रख। हैप्पी बर्थडे अमीर अहले सुन्नत। शुक्रिया दावत इस्लामी, शुक्रिया अमीर अहले सुन्नत। तमाम आशिकाने रसूल को 26वीं मुबारक हो। तमाम आशिकाने रसूल को 26वीं शरीफ मुबारक हो। आपकी हैप्पी बर्थडे मुबारक हो। मेरे अतार जिंदाबाद। क्या आप जानते हैं कि 26 रमजान को क्या हुआ? हाँ, इस दिन को हमारे शेख तरीकत अमीर अहले सुन्नत मोहम्मद इलियास अत्तार कादरी रज़वी दामत बरकातुहुमुल आलिया का यौम विलादत है। तमाम मुहब्बीन अत्तार को 26वीं शरीफ बहुत बहुत मुबारक हो। तीनों से हैप्पी बर्थडे टू यू। हम सबको दुआ कर देगा बर्थडे बहुत बहुत मुबारक हो। प्यारे बापा जान आपको 26वीं मुबारक हो। अमीर अहले सुन्नत को 26वीं मुबारक हो। शुक्रिया तारिका, शुक्रिया तारिका। आपकी सूरत
میرے دل کا سکون عطا دے، اے امیر اہل سنت آپ سے ہمیں پیار ہے۔ ہیپی برتھ ڈے پیارے امیر اہل سنت، میں نے اس رمضان میں اب تک 22 روزے رکھے ہیں، جس کا ثواب میں آپ کو پیش کرتی ہوں۔ انہوں نے آپ کو کہا آپ دعائیں دیں گے بچوں کو، ایسال ثواب کر رہے بچے آپ کو، اشارے ثواب کر رہے ہیں یا خالی مبارکباد دے رہے ہیں؟ آخر میں تو انہوں نے ایسال ثواب کیا اب کہ میری 22 روزے تعریف رکھے۔ کریں، میرے نعرے لگائیں تو آپ لوگ بولتے ہیں میں ان کا شکریہ ادا کروں، اب کرتا تو رہتا ہوں، دل مانتا نہیں ہے اسے۔ اللہ اکبر، مروت محبت ہے، محبت ہے۔ اب محبت ہے، لیکن مجھے تو جمنی رہا نا، اب میری تعریف میں تاثرات آتے ہیں، میں نہیں دیتا تھا جواب، بولتے یار یہ بڑے لوگ ہیں، شخصیات ہیں، اور یہ تو آپ ذرا کچھ بول دیا کرو، شکریہ ادا کرو۔ دعائیں دے رہے ہوتے ہیں۔ بات میں آ کر میں شکریہ ادا کر دیتا ہوں، ورنہ وہ ذرا کہ میری کوئی تعریف کر رہے ہیں میں بولوں شکریہ، تو یہ آپ سمجھتے ہو، سب سمجھتے ہوں گے، جمتا نہیں ہے کہ آپ نے میری تعریف کی بہت بہت شکریہ، تو اچھا نہیں لگتا نا۔ چلے یہ بھی سیکھنے کو ملتا ہے۔ اور پھر بھی میں الٹ کرتا ہوں آپ لوگوں کی وجہ سے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔ اللہ پاک سب کو سلامت رکھے، اللہ پاک امیر سنت کو بھی سلامت رکھے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ۔ امیر علیہ سنت سے عرض ہے کہ ہمیں توبہ بھی کرا دیں اور اپنے مریدوں میں شامل فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ توبہ کرتا ہوں میں اپنے تمام پچھلے گناہوں سے، اور آئندہ اللہ و رسول کی نافرمانی نہیں کروں گا۔ مرید ہوتا ہوں میں آپ کا، اور آپ کے ذریعے سرکار بغداد حضور غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کا، اے اللہ پاک مجھے جناب غوث اعظم کے غلاموں میں قبول فرما، اور قادری رضوی سلسلے کی برکتیں نصیب فرما، آمین۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ دعا افطار۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، صلو علی الحبیب۔ مجھے بخش سبب یا الہی، مجھے بخش دے سبب یا الہی، مجھے بخش دے سبب یا الہی، نہ کرنا کبھی بھی غضب یا الہی، نہ کرنا کبھی بھی غضب
सब या इलाही मुझे बख्श दे बे सबब या इलाही मुझे बख्श दे बे सबब या इलाही गुनाहों ने कहीं का न छोड़ा गुनाहों ने कहीं का न छोड़ा मैं कब तक फिरूं खार अब या इलाही मैं कब तक फिरूं खार अब या इलाही बड़ा हज पे आने को जी चाहता बड़ा हज पे आने को जी चाहता है बुलावा आएगा कब या इलाही मुनाजात जारी और मैं नाजरीन को भी ये बताता चलूँ कि अभी गुरूब आफ्ताब से ही 27वीं शब शुरू हो जाएगी। आज ख़त्म कुरान का सिलसिला है आलमी मदीना के फैज़ान मदीना कराची में और इंशाअल्लाह ताला इसकी आखिरी 4 रकअतों को हम लाइव करते हैं। नॉर्मली इस साल भी इंशाअल्लाह यही नीयत है, तो आखिरी 4 रकअतें इंशाअल्लाह लाइव की जाएंगी। तकरीबन समझे कि 9:30 बजे के बाद आप मदनी चैनल पर ही रहिए और ख़त्म कुरान का होगा। फिर कुरान ख़त्म होने पर जो दुआ होती है वो दुआ कबूल होती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ख़त्म कुरान पर दुआ का भी सिलसिला होता है, मेरे सुन्नत भी साथ होंगे और फिर इंशाअल्लाह इज्तिमा 27वीं शब का शुरू हो जाएगा। बयान होगा, ज़िक्र होगा, दुआ होगी, अलविदा है, खुसूसी नशीश को जाके अलविदा दुआ वगैरह जो सिलसिला होता है, ज़िक्र भी होता है। तो 2 बजे के आसपास इंशाअल्लाह उसका सिलसिला भी शुरू हो जाएगा। मगर ख़त्म कुरान के बाद थोड़ी देर में इंशाअल्लाह इज्तिमा का सिलसिला भी शुरू हो जाएगा। तो आप इसमें ज़रूर शिरकत कीजिए। कराची वाले फैज़ान मदीना आ जाएं, जहाँ जहाँ इज्तिमा है वहाँ शिरकत कर लें और मदनी चैनल पर ये सिलसिले लाइव होंगे। और फिर ख़त्म ये इज्तिमा जो ख़त्म होगा अलविदा वगैरह होगी और सलात व सलाम होगा। उसके बाद इंशाअल्लाह यहीं पर सलात व तस्बीह की जमात से नमाज अदा की जाएगी फैज़ान मदीना में। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बड़ा हज पे आने को जी चाहता बड़ा हज पे आने को जी चाहता है बुलावा अब आएगा कब या इलाही बुलावा अब आएगा कब या इलाही बुलावा अब आएगा कब या इलाही जो नाराज तू गया तो कहीं का जो नाराज तू गया तो कहीं का रहूंगा न तेरे कसम या इलाही मुझे नारे दो से डर लग रहा है मुझे नारे दो से डर लग रहा है मुझ
मुझना दुआ पर करम या इलाही हो मुझना दुआ पर करम या इलाही खुदाया बुरे खातिमे से बचाना खुदाया बुरे खातिमे से बचाना पढ़ो कलमा जब निकले दम या इलाही पढ़ो कलमा जब निकले दम या इलाही मैं था लाई के नारे दोज़ख खुदाया ती जन्नत है कितना करम या इलाही जला देना नारे जहन्नम करम हो पे बादशाह उमम या इलाही तू अतार पे सबब बख्श मौला तू अतार सबब बख्श मौला करम कर करम कर करम या इलाही करम कर करम कर करम या इलाही अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन या रब्बल मुस्तफ़ा जल्ल जलालुहु वसल्लल्लाहु तआला अलैहि वालिहि वसल्लम। तेरे फजल व करम से माह रमज़ान की आज 26वीं तारीख मिली, असर की नमाज पढ़ी, मगरिब का वक्त कराची में करीब से करीब तर आता जा रहा है। इलाहुल आलमीन हमारी बेहिसाब मग़फ़िरत कर दे, जहन्नम से आज़ादियों का शराबी आधा बल्कि आधे से ज़्यादा रुखसत हो चुका। इलाहुल आलमीन जिन जिनको जहन्नम से आज़ाद फरमाया उन्हीं का वास्ता हमें भी जहन्नम से आज़ादी नसीब कर दे। ऐ अल्लाह पाक तेरी कसम, जहन्नम के अज़ाब का बारीक से बारीक हिस्सा एक लम्हे के करोड़ों हिस्से के लिए भी हम बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। इलाहुल आलमीन हमें जहन्नम के अज़ाब से आज़ाद कर दे, महफूज कर दे, जहन्नम में ले जाने वाले कामों से बचने की तौफीक दे। नेकियां करें, जन्नत में चले जाएं, गुनाह ना करें, जहन्नम से बच जाएं। सब तेरे रहम व करम से होगा, तेरी रहमत से होगा। ऐ अल्लाह पाक अपनी रहमत से हमें अच्छा बंदा बना दे, नेक बंदा बना दे, मुत्तकी व परहेजगार बना दे, सच्चा पक्का आशिक रसूल, आशिक सहाबा व अहले बैत और आशिक औलिया किराम बना दे। इलाहुल आलमीन हमें ऐसा बंदा बना जैसा बंदा तुझे पसंद आता है। ऐ अल्लाह पाक हमने गुनाहों से ज़मीन को भर दिया। या अल्लाह पाक बेशुमार गुनाह किए हुए हैं, लेकिन मौला तेरी रहमत से बढ़कर हमने गुनाह नहीं किए। तेरी रहमत तो ना पैदा कनार है, तेरी रहमत का दरिया। ऐ अल्लाह पाक तेरी रहमत लामहदूद है। इलाहुल आलमीन अपनी लामहदूद रहमत के सदक़े में हमारे महदूद गुनाहों को
معاف کر دے، الہ العالمین کرم کر دے، فضل کر دے یا اللہ پاک، اپنے فضل و کرم سے ہماری بخشش فرما۔ نیکیاں ہمارے پاس کوئی نہیں مولا، فقط تیری رحمت کا آسرا ہے، اپنی رحمت سے ہمیں بخش دے۔ نہیں نام امان میں کوئی نیکی، نہیں نام امان میں کوئی نیکی، فقط ہے آسرا یا رب، الہی رہ گئے رمضان کے آخری روزے، رہائی نار جہنم سے ہو عطا یا رب، جہنم سے ہو عطا یا اللہ پاک ہمارے بیمار شفا یاب ہوں، قرض دار ہمارے قرض سے سبکدوش ہوں، الہ العالمین بے روزگار حلال و آسان روزی پائیں، الہ العالمین مقروضوں کے قرضے اتر جائیں، الہ العالمین قرض خواہوں کو نرمی نصیب ہو جائے، الہ العالمین جو بے گھر ہیں اچھے گھر ملے، الہ العالمین بے اولادوں کو نیک اولاد بعافیت بغیر آپریشن کے عطا ہو، یا اللہ پاک جو بیٹیاں چاہیں انہیں بیٹیاں، جو بیٹے چاہیں انہیں بیٹے ملیں، نافرمان اولاد فرما بردار ہو جائے، الہ العالمین گھریلو جھگڑے ختم ہو جائیں، گھر امن کے گہوارے بنے، اے میرے مالک مظلوم قیدیوں کو رہائی نصیب ہو، الہ العالمین ساری امت بخشی جائے۔ محمد عاشقان رسول متوجہ ہو، کراچی میں افطار کا وقت ہو چکا ہے، کراچی میں افطار کا وقت ہو چکا ہے، کراچی میں افطار کا وقت ہو چکا ہے۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین۔ اللہم لک اسمت و بک آمنت علیک توکلت وعلی رزقک افطرت، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی۔ اے اللہ پاک تیرے فضل و کرم سے 27ویں رات رمضان کریم کی آ گئی، ہو سکتا ہے آج لیلۃ القدر ہو، اے اللہ ہم تو گناہ گار ہیں، اگر کنفرم بھی ہمارے لیے ہو جائے تب بھی ہم نے کچھ نہیں کرنا، یا اللہ پاک ہم غافل بندے ہیں، اپنی رحمت سے مغفرت کر دے، یا اللہ پاک اپنی رحمت سے ہمیں بخش دے۔ الہ العالمین روزانہ افطار کے وقت ماہ رمضان میں 10 لاکھ گناہگار جہنم سے آزاد کیے جاتے ہیں، اے اللہ پاک آزاد شدگان میں ہمارا نام بھی شامل ہو جائے، ہم بھی بخشے جائیں، ہمیں بھی جہنم سے آزادی نصیب ہو جائے، ہم بھی جہنم کے عذاب سے بچ جائیں، اے اللہ پاک ہمارے حال پر رحم فرما دے، یا اللہ پاک نہ جانے کتنے مریض اس وقت ٹکٹکی باندھے
तेरी रहमत की तरफ होंगे। ए अल्लाह पाक अपनी रहमत से इनको सेहत की खैरात दे दे। ए अल्लाह पाक बेरोज़गार जो बेचारे ज़िंदगी से तंग आ जाते हैं, ऐसे बेरोज़गार होते हैं, फाके हो रहे होते हैं, इन सब पर भी रहम कर दे। हलाल रोज़ी, आसान रोज़ी बेचारों को दे दे। ए अल्लाह पाक कई कर्जदार ऐसे होते हैं जिनको जान के ख़तरे होते हैं, अदा कर नहीं पाते, बेचारे छुपते फिरते हैं, ऐसों पर भी रहम कर दे। गैब से असबाब कर दे, इनके कर्जे उतर जाएं। और जो कर्ज खा हैं, जो कर्जा मांग रहे हैं, उनको भी नरमी की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह पाक जुल्म से बचा ले, सख्तियों से बचा ले, सबके लिए आसानियाँ आसानियाँ आसानियाँ, राहतें 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 नसीब कर दे। सारी उम्मत की मग़फ़िरत हो जाए, सब परेशान हाल खुश हों, सबकी जायज़ मुरादों पर रहमत की नज़र कर दे। तू बेहिसाब बख्श के हैं बेशुमार जुर्म, देता हूँ वासिता तुझे शाहे हिजाज़ का। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह, अशहदु अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह, हय्य अला सलाह, हय्य अला सलाह, हय्य अलल फलाह, हय्य अलल फलाह। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह वअला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अल्लाहुम्मा रब्ब हाज़िहि अद-दअवति अत-ताम्मह वस्सलाति अल-क़ाइमह आति सय्यिदना मुहम्मदन अल-वसीलत वल-फ़ज़ीलह वद-दरजत ar-रफ़ीअह वबअثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله
वअला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। मेरा रहमत